مردار چارو کا السلام علیکم مراکش بزانہ معشمارہ وشت کرنا چو گستنی روچا نیشنل سیکورٹی وزا قومی سلامتی دیوان بودتگا تو دیوانہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب آوار یہ دیکھے سیاسی گل کہستا ہاں بار زرتگا تو عسکری قیادت ہمیں دیوانہ آوارا بلے دومی نمگا با دستگا کہ پاکستان تحریک انصاف نمگا یہ دیوان بائیکاٹ کنک بودتگا و دومی نمگا محمود خان اچکزئی صاحب کے آہم پاکستان تحریک انصاف اتحادی آئی ہم دیوانہ بار نظرتگا و دومی نمگا کہ بلوچستان اختر مینگل صاحب سردار اختر مینگل صاحب کے آئی ہم دیوانہ آوار نبوتگا تو تحریک انصاف لیڈران رہشون کے استہاں پریس کانفرنس کو تگا تو آنی کو شک ہمیشہ کہ عمران خان ایک مقبول ترین لیڈر ہی تو آئی آبید مارا ایچ فیصلہ قبول نہیں کیونکہ مسئلہ قومی سلامتی ہے گئیں یا ملک کے مستقبل ہے گئیں دہشت گردی کے خلافہ جنگ ہے گئیں تو یہ والا درست ہیں سیاسی جماعت کے استہاں بعدیں متحد بطینائی پلیٹ فارم سرا آہاں وتی خیالاتانی اظہار بکتے ہیں چونکہ ان کیمرہ سیشن بتا نیشنل اسمبلی والا لیشیا باوجود کے مگندے کے بعض پولیٹیکل پارٹیز سیاسی جماعتانی رہنمائی سربراہان کے ہستے ہیں آوار نبوتگان تو ہمیں بڑا اپوزیشن جماعتانی اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان مرکزی قیادت کے ہستے ہیں آہاں پارلیمنٹا مشترکہ دیوانے لوٹائیں تھا تو وہاں لوٹ کو تھا کہ درست سیاسی جماعت کے ہستے اعتماد حضور اکبر پاکستان تحریک انصاف سربراہ بانی پی ٹی عمران خان اگاں ہاں اس طرح کیسز ہیں تو اس کے باوجود کہتے ہیں آئیے شرکت یا آئیے دعوت دی بات ضروری ہے عمران خان نے مشاورت بغیر پارٹی چھوڑیں فیصلہ کو نہ کہا دومنی کا محمود خان اچکزئی صاحب ہم کچھ تھا کہ بانی پی ٹی آئی یہ بغیر میٹنگ اہمیت نے ماں گیرائنی وزیر اعظم دعوت سرا چوں برو ہوئیں وہ دومنی مگا مگندے کہ اشی عبید نیشنل سیکورٹی اجلاس بتا تو اجلاس وزیر اعظم صاحب آرمی چیف صاحب وہ دیگر رہنمان کے استہاں کتاب کو تھا تو دومنی مگا وزیر اعظم صاحبہ یہ ہم گوشتا کہ 2018 نہ جوڑ بو کہ حکومت پد نائل حکومت پد دہشت گردی کے خلافہ جنگ کے ہستے ماما کامیابی حاصل کو تگان تو آہائی سمرات 2018 پد ضائع کنک بتگم تو وزیر اعظمہ پی ٹی آئی قیادت کے تنقید کو تھا گوشتا کہ سابقہ سرکارہ نیشنل ایکشن پلان سرام والدرآمد نہ کوتا مرو چیف تیوگی قوم کے ہستے یہ جنجالانی آماچی دہشت گردی ایک مزنی چیلنج ہے تو آرمی چیف صاحبہ یہ گوشتا کہ ملک سلامتی اچھے مستنی ایجنڈا نے کوئی تحریک یا شخصیت کے ہستے اس دیما اڑان جوڑ بوت نہ کم تو ماں گورننس کے خلافہ نہ کدی فوج کے ہستے وتی شہیداں قربان کا تو ہمیں بڑا ماں گندے کے ایشیا واسطہ یک سخت گیر موقفی ضرورت ہے سخت گیر ریاستی جوڑ کرنے کی ضرورت ہے تو دومنی مگا ماں گندے کے بلوچستان خاص طور پر مسئلہ اوالہ بعضیں دانشور طبقہ پنجاب سیادی داروں کے دانشور طبقہ کا پسرا متحد ہیں کہ بلوچستان مسئلہ ایک دیرینہ اور پیچیدہ مسئلہ یودہ احساس محرومی یا بلوچستان بعضیں معاشی ثقافتی چیلنجز کے ہستیں آئی سبا وقتاً فوقتاً ایک انسرجنسی کے ہستیں دیما کہتے ہیں بلے آئی بنیادی وجہ کے ہستیں آنی الکن کے وجہ نظر انداز کنگ بتگاں مروچی مگندے کے عیش سرا ایک اچھی شدت اتکا یا بلوچستان برجائیں شورش کے ہستی آئیے ختم کرنے کی کوشش کریں گوبل گستگی 20 سالاں یا آزمائنک بو گائیں اور برجائیں شورش کے ہستے آ ختم بو گئے جا گیش بو گئے بعضیں بیرونی روایتی دشمن کے ہستاں پاکستان آہم ایشیا چے فائدہ چسکنگاہ وہ ملکی سلامتی ہوتی جاگا بلے مگندے کے معاملہ گشو گیوار بو گا نہیں تو امتیاز عالم صاحب ایک کالمی نوشتہ تو یہ موالہ داتا کہ بلوچانی ٹپ کے ہستے درمان کنک بما یا ما جمہوری مطالبات کے استان جمہوری آنی درگے جگہ گشگیوار کنک بما او ریلیجیس سیکٹیرینزم دہشت گردی یا فرقہ وارانہ شدت پسندی کے استیں آئی بیانی ہمارا شکست دیے گئے اور یک متبادل حکمت عملی جوڑ کریں گے بلے بلوچستان مسئلہ نہیں مگا ہمارا توجہ دیے گئے ہیں گشگیوار کنگے آئی بعض ضرورتیں تو پاکستان پہ ذرا قومی سلامتی ریاست ہی تو ہمیش کا 8 اسٹیٹ جوڑ بو کے تصور کے استیں سافٹ اسٹیٹا چی بہتر بیتتی تو بلوچستان مسئلہ حوالہ میں کہنے کہ یہ گستنگ روچہ نیشنل سیکورٹی اجلاس لوٹائنک بودتا تو جعفر ایکسپریس سے سرا عملہ پد یا آئی جے کنگ مسافرانی آوار جناب چرشی پد دیوار لوٹائنک بھی تو دہشت گردی خیبر پختونخوا اور بلوچستان واسطے ایک مزن چیلنج ہے تو پمیش کا دیوار لوٹائنک بودتا اپوزیشن جماعت آنی باہر نظیورہ کو دومنی مگا بازن سیاسی جماعت کے استانی سخت موقف تو یہ والا گیشی کا پتران کریں میگونا آصف بشیر چودھری صاحب سینئر صحافی تجزیہ کاری چا اسلام آباد میں ممبرداری کی آئیم گیشی کا پتران کریں آصف صاحب السلام علیکم
चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे, क्योंकि कल हमने देखा कि जो मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ, तो इस पर हम बाद में आपसे सवालात करेंगे। लेकिन जो कल इजलास हुआ उसमें कुछ अपोजिशन इत्तेहाद जमातें हैं, उन्होंने शिरकत नहीं की। महमूद खान अचकज़ई साहब, अख्तर मेंगल साहब और जो PTI की क़यादत थी वो भी शरीक नहीं रही। तो बुनियादी तौर पर जो अपोजिशन इत्तेहाद था उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्लियामेंट में एक मुश्तरका इजलास भी बुलाया। तो बुनियादी तौर पर उनका मौक़िफ़ था इमरान खान साहब जो हैं मकबूल तरीन लीडर हैं, इनके बगैर कोई फ़ैसला में कबूल नहीं है। तो बात जब नेशनल सिक्योरिटी कौमी सलामती की आती है तो इस तरह के बयानात क्यों सामने आते हैं, या इस तरह के जो इजलास होते हैं उस पर शिरकत न करना, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें जो दहशतगर्दी है, मुल्क में जारी शिद्दत पसंदी है, क्या उसमें कमी आ सकती है? जी देखें, अगर इसमें तो इसका तो बड़ा सीधा सा जवाब है कि नहीं आ सकती, और आना भी चाहिए था, सब लोगों को आना चाहिए था। कम अज कम मुल्की मसाइल पर तो सबको इकट्ठा होना चाहिए। और एक ऐसे वक्त में जब दहशतगर्दी का इतना बड़ा नासूर हमारे सामने मौजूद है, तो उसके खिलाफ जो है किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होना चाहिए किसी जमात को। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की है कि पाकिस्तान के दो सूबों में जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, इन दोनों की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक सूबा है KP के खैबर पख्तूनख्वा जिसे हम कहते हैं, और वहाँ पे तालिबान हैं जो कहते हैं कि हम बजोर ताकत कब्जा करेंगे जगह पे और फिर यहाँ पे इस्लाम नाफिज कर देंगे। तो ये वो लोग हैं जिनकी हिमायत ना तो अफगानिस्तान में मैसेज में लोग करते हैं और ना ही KP में कोई बहुत बड़ी अक्सरियत इनके साथ है। लेकिन अमूमी तौर पे लोग वहाँ मजहबी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि KP के सारे लोग यही चाहते हैं कि तालिबान आ जाए। तो उन लोगों के साथ तो डेफिनेटली आपको लड़ना होगा, उनसे तो बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि उनसे पहले भी बहुत बातचीत हुई है, और अगर वो स्टेट हित को चैलेंज करते हैं तो उनके साथ फिर लड़ाई होगी। लेकिन बलोचिस्तान में ये है कि बलोचिस्तान में अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंसर्जेंसी जो है दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, और उन लोगों का जो मौकफ है वो ये नहीं है कि हमने यहाँ कब्जा करना है। उनका मौकफ ये है कि हमारे वसाइल हमें नहीं दिए जा रहे, या हमारे बच्चे मिसिंग हैं, हमारे लोग मिसिंग हैं, या यहाँ पे कठपुतली हुकूमतें लगाई जाती हैं जो अवाम की नुमाइंदा नहीं है। तो ये सारे वो मुतालबात हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है और जिनके ऊपर बात होनी भी चाहिए, क्योंकि बलोचिस्तान के अगर अवाम की हमायत किसी भी मामले में शामिल हो तो वही मामला आगे बढ़ेगा। और पाकिस्तान, अगर हमने भी वहाँ कोई दहशतगर्दों के खिलाफ या मुसल्लह लोगों के खिलाफ जंग जीतनी है तो बलूचिस्तान के अवाम की हमायत से जीती जा सकती है। तो वहाँ की जो जमातें जो नाराज हैं, जो पार्लियामेंट से बाहर भी जो जमातें हैं, उनको भी एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जरूर बुलाना चाहिए और उनकी राय भी सुननी चाहिए और उनके मुतालबात के ऊपर भी कान धरने चाहिए, और उसके बाद जो लोग बंदूक उठाएं उनसे लड़ना चाहिए। लेकिन जो लोग कौमी धारे में और विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन मामला सॉल्व करना चाहते हैं उनको मौका जरूर देना चाहिए। तो असद बशीर चौधरी साहब, बिल्कुल आपने जो एक अहम बात कही, जो दोनों जगहों पे जो बलूचिस्तान में शोरश है या जो मजहबी इंतहा पसंदी है KP की में, आपने इनको बड़ी अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट किया। तो बुनियादी तौर पर जो बलूचिस्तान के मसले के हवाले से आपने बात की कि वहाँ जो एक इंसर्जेंसी है, गुज़िश्ता 20 सालों से हम देख रहे हैं कि वहाँ जो है ताकत का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किया जा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि जो बलूचिस्तान की जो लीडरशिप है या जो क़यादत है, जो कॉम्प्रेस जमातें हैं, वो पार्लियामेंट से भी उनको आउट हैं और ये खदशे का इजहार करते हैं कि हमें जो है आने नहीं दिया जाता है, ऐसी हुकूमत बनाई जाती है जो बिल्कुल बलूचिस्तान के मसाइल को समझती नहीं है, बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने में संजीदा नहीं है। तो इस पे क्या करना चाहिए हमारे इस्टेब्लिशमेंट को या वफाकी हुकूमत को, जो मेन स्ट्रीम के पॉलिटिकल या नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, उनको कैसे ऑन बोर्ड लिया जा सकता है? क्योंकि ताकत से जो मसाइल के हल हैं वो हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं गुज़श्ता 20 सालों से। ये वो बात है जो इसका जवाब दिया जाए तो एस्टेब्लिशमेंट बहुत नाराज होती है। वो ये है कि बलूचिस्तान हो या पाकिस्तान हो, पूरा पाकिस्तान हो, मर्जी की हुकूमतें कायम नहीं करनी चाहिए। लोगों को जो विल ऑफ पीपल है ना, उसको अपना रास्ता बनाने देना चाहिए, तो ये मसाइल पैदा नहीं होते। जब भी आप बलूचिस्तान में डमी या पूरे पाकिस्तान में जहां भी आप डमी हुकूमतें बनवाएंगे, वहां पे फिर लोग कौमी धारे से निकल जाएंगे, वो उन डमी हुकूमतों को नहीं मानेंगे। बिल्कुल। तो बलूचिस्तान के मसाइल का हाल तो यही है कि वहाँ पे सरकारी मुदाखलत के बगैर इंतखाबात होने चाहिए,
وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ اسمبلی وجود میں آنی چاہیے جو بلوچستان کے لوگوں کے مسائل کا حل کرے، اور ہمیں بخوشی انہیں یہ اختیار دینا چاہیے، یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی کی لیڈرشپ کو منتخب کر سکتے ہیں، اور ہماری وفاق کی اکائی ہیں، اور اگر ہم ان کا یہ رائٹ طلب کریں گے تو پھر لوگوں کے پاس دوسرے ذرائع بچتے ہیں جس سے پھر وہ جو ہے وہ ان کو اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں انہیں پارلیمان کے اندر راستہ دینا چاہیے، پارلیمان کے اندر جنرل لوگوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اصل میں اس ساری قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پارلیمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری، جہاں پہ کل سارے بیٹھے تھے۔ دیکھیں اسپیکر ایاز صادق نے 3 دن اختر مینگل کو بات نہیں کرنے دی، جس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا، لیکن اب آپ وہاں پہ بیٹھ کے تو بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اب بلوچستان کے لوگوں کو تو پہلے سنیں، آپ ان لوگوں کو سنیں، وہاں کی جو لیڈرشپ پارلیمان میں موجود ہے اس کو عزت دیں، اور پھر یہ کہ جو بھی لوگ اپنی منتخب کرنا چاہتے ہیں لیڈرشپ اسے منتخب ہونے دیں، تبھی مسائل کا حل نکلے گا جب ان کے حقیقی نمائندے اسمبلیوں میں آنے دیے جائیں گے، اور وہ ان کے مسائل کو جو ہے بیٹھ کے اسمبلیوں میں حل کریں گے اور کرائیں گے، تو پھر وفاق بھی مضبوط ہوگا، اور صوبائی جو اکائیاں ہیں وہاں بھی خوشحالی آئے گی۔ تو اسد بشیر چودھری صاحب، کل جو اجلاس ہوا اس میں جو بلوچستان کے 2 بڑے پارٹی کے جو سربراہ ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب، سردار اختر مینگل صاحب، انہوں نے شرکت نہیں کی، تو بنیادی طور پر یہ نیشنل سیکورٹی کا اجلاس تھا، قومی سلامتی کا مسئلہ تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان میں ایک جو شورش ہے جس کو شدت پسندی اور دہشت گردی بھی کہا جاتا ہے وہ موجود ہے، جو جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد یہ اجلاس طلب کیا گیا، جو 2 جماعتوں کے سربراہان شرکت نہیں کیا انہوں نے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا تاثر ملے گا؟ کیا ہم اس جو بیانیہ موجود ہے بلوچستان میں پر کیسے شکست دیں گے؟ اور ضروری نہیں تھی کہ یہ دونوں شرکت کرتے؟ دیکھیں جی، آئیڈیلی تو انہیں شرکت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اپنی ناراضگی اور گلہ شو کیا ہے کہ ہم وہاں آئیں گے بھی، آپ ہمیں سن کے بھی، ہمیں تقریر کے پہ بھی عمل کسی نے نہیں کرنا تو ہم آتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس اجلاس کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا جاتا کہ اب ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے، صدر پاکستان آصف علی زرداری متحرک ہوتے، جن کی وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان میں، اس کے بعد میاں نواز شریف جیسا لیڈر جو ہے انہیں متحرک ہونا چاہیے تھا، جو 4 دہائیوں سے اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں، جن کی بات کی کوئی سنوائی ہے، تو وہ جاتے اور بلوچستان کے ان سارے لوگوں کو، ان ساری جماعتوں کو، اور ان لوگوں کو بھی جو پارلیمان میں نہیں بھی ہیں، ان لوگوں کو بھی اسٹیک ہولڈرز کو کہتے کہ آپ آئیں اور اپنے مسائل ہمارے سامنے رکھیں، ہم ان کو بیٹھتے ہیں، حل کرتے ہیں، ہم آپس میں بھائی ہیں، تو اس سارے پاکستان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو آپ آئیں اور بات کرتے ہیں، اور بات ایسے نہیں ہوگی کہ آپ کی بات پہ عمل نہ ہو، آپ کی باتیں جو جائز ہوں گی، جو صحیح ہوں گی، ان کو ہم گریوینسز کو ایڈریس کریں گے۔ تو اس کے بعد ایک آل پارٹیز ہونی چاہیے تھی، اور اس کے مطلب آخری وقت تک موقع اور چانس ملنا چاہیے تھا، لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے، ہمیں ان کو انوالو کرنا چاہیے سسٹم کے ساتھ، اور اس کے بعد جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ بندوق سے اسٹیٹ سے لڑنا چاہتے ہیں، تو پھر اسٹیٹ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بندوق سے لڑے، لیکن اگر لوگوں کے کچھ جینون مسائل ہیں اور وہ اس کی وجہ سے ناراض ہیں تو انہیں منانا ریاست کی ذمہ داری ہے، انہیں منانے کی ذمہ داری ہمارے سینئر سیاستدانوں کی ہے، ہمارے حکمران اتحاد کی ہے۔ اس ملک کو چلانا صرف فوج کی ذمہ داری نہیں ہے، سیاستدانوں کا بھی کردار ہے، اس میں ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کا کردار ہے، اور ان کو وہ کردار ادا کر کے ان روٹھے ہوئے لوگوں کو بھی منانا چاہیے، اور یہ جو آپریشنز ہوتے ہیں یہ آخری آپشن ہوتے ہیں، اور یہ مسائل کا جو الٹیمیٹ حل ان میں نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی پھر آپ کو ایک سیاسی عمل ہی شروع کرنا ہوتا ہے، آپریشن ہو بھی جائے تو اسی کے ذریعے آپ لوگوں کو معمولات زندگی کو نارملائز کرتے ہیں، اور یہ اگر آپریشن سے پہلے ہو جائے تو بعض اوقات آپریشنوں کی ضرورت بھی نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا، اور بہت کم آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے اگر کرنی بھی پڑے آپریشن کی صورت میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے حوالے سے سیاسی مائنڈ اپلائی ہونا ضروری ہے، وہاں پہ جو انسرجنسی ہے اس کی جو روٹ کازز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم تینوں طرح کی پالیسیاں بنائی جائیں، وہاں کے لوگوں کے گریونسز کو ایڈریس کیا جائے، اور پھر جو کوئی بندہ اگر کسی بیرونی طاقت کے اشارے پہ کھیلتا ہے تو اس کے خلاف بندوق ضرور استعمال ہونی چاہیے، لیکن بلوچ عوام کی جو اکثریت ہے یا ان کے جو جینون مسائل ہیں ان کو ضرور سنا جانا چاہیے۔
ٹھیک ہے، لیکن آصف بشیر چودھری صاحب دوسری طرف ہم کے پی کے کا دیکھیں جو بہت بڑا ایک چیلنجز ہے دہشت گردی کے حوالے سے ملک کو سامنا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو فرقہ وارانہ دہشت گردی ہے تو پھر اس کے جو بیانیہ ہے اس کو کیسے شکست دیا جا سکتا ہے، یا پھر ریاست کے پاس کیا متبادل حکمت عملی ہونی چاہیے؟ ماضی میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے جو آپریشن ہوئے ہیں مختلف ناموں پہ کے پی کے میں، لیکن آج پھر دہشت گردی سر اٹھا رہا ہے، تو اس پہ کیا حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے ریاست کو؟ جی دیکھیں، ماضی میں جو آپریشن ہوئے ہیں خاص طور پہ پشاور انسیڈنٹ کے بعد پوری جو پشتون قوم نے بھی ان دہشت گردوں کو اور ان کو مسترد کیا ہے، اور ان کا یہ جو بزور طاقت قبضہ اور پھر نام نہاد یہ جو دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جو آپریشن ہوئے تھے وہ کامیاب ہوئے تھے اور امن لوٹ آیا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر ان لوگوں کو دوبارہ ان علاقوں میں بسنے کی اجازت دی گئی، انہیں دوبارہ یہاں بسایا گیا، اور اب یہ لوگ جو ہیں یہ یہاں پہ انہوں نے اپنے دفاتر اور پیرلل نظام حکومت جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف ظاہر ہے کہ پوری قوم کو متفق اور متحد ہو کے جو ہے ان کے خلاف لڑنا پڑے گا، اس کے علاوہ ان کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جو کے پی کی آپ بات کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی، وہاں کے جو لوگ وہاں پہ جو لوگ یہ نفاذ اسلام کا نام لے کے اور طالبان خود کو کہلوا کے یہ کرتے ہیں، وہ اصل میں خوارج ہیں، اور ان کے خلاف پوری قوم پوری طاقت سے لڑے گی، بغیر کسی شک اور شبے کے لڑے گی، تو تبھی اس ناسور سے جو ہے وہ جان چھوٹ سکے گی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آصف بشیر چودھری صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار اسلام آباد میں کا پتران کا نگام بڑادار چاروں کا آصف بشیر چودھری صاحب ہیں، چونکہ گوشہ کہ بلوچستان اور کے پی کے دو مختلف پہلو آگمت بچار ہیں، شدت پسندی یا شورش یا دہشت گردی حوالہ، تو بلوچستان میں مسئلہ ڈیفرنٹ اور کے پی کیا دہشت گردی واقعات وہ گاں آپ مختلف ہیں، تو اسی حوالہ مگندے کے ریاست طاقت استعمال کرنے کے بجائے دیگے نیم گیا معاملہ گشو کی وار کرنے گیا، چونکہ بلوچستان مگندے کی گستگی بازیں ودہ ایک انسرجنسی موجود ہیں، نواب بگٹی شہادتہ یا قتلہ پد مگندے کے اما رویہ اختیار کرنے بودتا، تو آئیا شورش کے ہستے مزید اسی تو کو گیشی آرتا بلکہ مروچی ہم گندگائیں کہ بلوچستان یہ انسرجنسی یا بلوچستان یہ تحریک کے ہستے یک ڈسٹرک یا یک ریجن یا یک ڈویژن یا محدود نہیں، بلکہ کیونکہ بلوچستان مختلف واقعات بوگاں یک گراؤنڈ یک اچھے ذہنیت یا مائنڈ سیٹ موجود ہیں کہ ہمیں انسرجنسی کے ہستے اب براہ راست آئیارا سپورٹ کرنا، اسی بنیادی وجہ ہمیشہ کہ مزنی پیمانہ یا مردم کے ہستاں مسنگ گاں، اور بعضیں مردم کے ہستاں چاردہ سینزدہ سالہ سا بیگواں پدا آنی مردم جنک ماں، تو چرشی پد یک مگندے کے ایک نفرتی ودی بھی اور مسئلہ گیش پیچیدہ بھی نیشنل سیکورٹی اجلاس کے ہستے اب بتا بلے اپوزیشن جماعت کے ہستے ہیں تو کا باہر نظر تھا، تو اپوزیشن جماعت کو شک ہمیں بتا کہ عمران خان عبید اجلاس کے ہستاں آئیار ایچ بڑی اہمیت نہیں، تو پمیش کا معیشی باہر نظور ہیں، عمران خان ایک مقبول لیڈر ہی، تو آئیے بغیر ایچ بڑی فیصلہ ہمارا قبول نہیں۔ بڑادار چاروں کا بریک کی ضروری پتاش میں عظمت ساڑی میں گیشن کا پتران کریں۔